ہم نے خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، ان مہکتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا ہے جیسے، ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا ہے جیسے منہ لگایا ہے چھلکتے ہوئے پیمانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، جا کے خود کاہے کو دیکھا تھا سربام انہیں، ہم کسی بات کا دیتے نہیں الزام انہیں، خود ہی ٹکرا دیا پیمانے سے پیمانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، لاکھ بالاؤ یہ مجبور کیے جاتا ہے، دل بیتاب ادھر ہی کو لی جاتا ہے، دور سے شمع نظر آ ہے پروانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، ہم خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو۔ مہدی حسن اور ناہید اختر کا گیت ہے جسے سن کر دنیا روپڑی کلاسیکی موسیقی کا شاہکار ہے۔ صغیر کی فلمی موسیقی کی تاریخ میں بعض گیت ایسے ہوتے ہیں جو محض گیت نہیں رہتے بلکہ جذبات، احساسات اور انسانی نفسیات کی مکمل داستان بن جاتے ہیں۔ ایسے گیت وقت کے دھارے میں بہتے نہیں بلکہ وقت کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ مہدی حسن اور ناہید اختر کی آواز میں گایا گیا یہ لازوال دو گانا، ہم نے خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو، بھی انہی شاہکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ گیت محبت کی ابتدا، اس کی بے بسی، اس کی کشش اور اس کے انجام تک کے جذبات کو نہایت لطافت اور سادگی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اسے سننے والا انسان محض سامع نہیں رہتا بلکہ خود کو اس کہانی کا کردار محسوس کرنے لگتا ہے۔ گیت کا بنیادی موضوع، اس گیت کا مرکزی خیال و محبت کی غیر ارادی ابتدات ہے، یعنی انسان جانتا ہے کہ محبت مشکل ہے، تکلیف دیتی ہے، بے چین کرتی ہے، مگر پھر بھی دل اس راستے پر چل پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہم نے خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو۔ یہاں کوئی شکایت محبوب سے نہیں ہے، نہ تقدیر سے نہ زمانے سے، شکایت صرف اپنے دل سے ہے۔ یہ محبت کی سب سے سچی حالت ہے۔ محبت میں اکثر انسان خود اپنی حالت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پہلی کیفیت، محبت کی پہلی لرزش، ان مہکتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا ہے جیسے، ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا ہے جیسے منہ لگایا ہے چھلکتے ہوئے پیمانے کو۔ یہ اشعار دراصل محبت کے ابتدائی نشے کی تصویر ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو چھلکتے ہوئے پیمانے اسے تشبیہ دی ہے۔ پیمانہ، جام، صوفیانہ شاعری میں سرور مستی اور بے خودی کی علامت ہوتا ہے، یعنی محبوب کا قرب ایسا ہے جیسے انسان اچانک شراب کے جام سے آشنا ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہوش باقی نہ رہے۔ یہ جسمانی محبت نہیں بلکہ جذباتی سرشاری ہے۔ ایک لمحے کا احساس زندگی بھر کی کیفیت بن جاتا ہے۔ محبت اور انسان کی بے بسی، جا کے خود کاہے کو دیکھا تھا سربام انہیں، ہم کسی بات کا دیتے نہیں الزام انہیں، خود ہی ٹکرا دیا پیمانے سے پیمانے کو۔ یہ گیت کا سب سے اہم فلسفیانہ شعر ہے۔ یہاں عاشق اعتراف کرتا ہے، قصور محبوب کا نہیں، قصور میرا اپنا ہے، میں خود دیکھنے گیا تھا، میں خود قریب ہوا تھا، میں خود دل دے بیٹھا۔ یہ دراصل انسانی نفسیات ہے۔ انسان اکثر اپنی خواہش کو تقدیر کا نام دے دیتا ہے مگر حقیقت میں وہ خود اس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ دل کی کشش، محبت کا مقناطیس، لاکھ بالاؤ یہ مجبور کیے جاتا ہے، دل بیتاب ادھر ہی کو لیے جاتا ہے، دور سے شمع نظر آئی ہے پروانے کو۔ یہاں شاعر نے محبت کو شمع و پروانہ کی علامت سے بیان کیا ہے۔ پروانہ جانتا ہے کہ شمع میں جل جائے گا، پھر بھی وہ شمع کے گرد منڈلاتا ہے۔ یہ محبت کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ محبت عقل سے نہیں، کشش سے ہوتی ہے۔ انسان چاہے لاکھ خود کو سمجھائے مگر دل اپنی منزل پہچان لیتا ہے۔ مہدی حسن کی آواز کا جادو، مہدی حسن کو بجا طور پر شہنشان غزل کہا جاتا ہے۔ ان کی آواز کی خاصیت یہ تھی کہ وہ صرف سوار نہیں گاتے تھے بلکہ لفظوں کے اندر چھپے احساس کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس گیت میں انہوں نے ٹھہراؤ، درد، نفاست اور کلاسیکی موسیقی کی پختگی کو اس انداز میں پیش کیا کہ ہر مصرع ایک آہ بن گیا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی شرافت اور وقار ہے۔ وہ چیخ کر نہیں رلاتے، وہ خاموشی سے دل توڑ دیتے ہیں۔ ناہید اختر کی آواز کا رنگ
ناہید اختر کی آواز مہدی حسن کے مقابلے میں قدرے روشن، نازک اور نسوانی لطافت سے بھرپور ہے۔ ان کی آواز اس گیت میں محبوبہ کی کیفیت کو پیش کرتی ہے۔ ان کے گانے میں شرم، محبت، نرم اداسی اور دل کی دھڑکن واضح محسوس ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبوبہ بھی اسی کشمکش میں ہے مگر اظہار نہیں کر پا رہی۔ کلاسیکی موسیقی کی خوبصورتی۔ یہ گیت دراصل نیم کلاسیکی انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں راگ کی بنیاد موجود ہے جس کی وجہ سے گیت میں ساروں کی گہرائی، ٹھہراؤ اور روحانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیت صرف سنا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ گیت کیوں رعلا دیتا ہے؟ اس گیت کو سن کر لوگ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ہر انسان کی اپنی کہانی چھپی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک نظر، ایک ملاقات، ایک یاد، ایک نامکمل محبت ضرور ہوتی ہے۔ یہ گیت اس یاد کو جگا دیتا ہے۔ محبت کا فلسفہ۔ یہ گیت ہمیں ایک اہم حقیقت بتاتا ہے۔ محبت خوشی نہیں، محبت کیفیت ہے۔ یہ سکون بھی دیتی ہے اور بے سکونی بھی۔ یہ انسان کو مکمل بھی کرتی ہے اور توڑ بھی دیتی ہے۔ اسی لیے شاعر آخر میں پھر وہی کہتا ہے، ہائے کیا کیجیے اس دل کے مچل جانے کو، یعنی دل کو روکنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ فنکار اور ابدیت۔ دنیا میں بہت سے گیت بنتے ہیں مگر شاہکار بہت کم بنتے ہیں۔ شاہکار وہ ہوتا ہے جو وقت سے آزاد ہو جائے۔ یہ گیت آج بھی ریڈیو پر، محفلوں میں اور تنہائی میں اسی طرح اثر کرتا ہے جیسے پہلی بار کیا تھا۔ اس کی وجہ صرف دھن نہیں بلکہ سچائی ہے۔ یہ مصنوعی محبت نہیں، حقیقی احساس ہے۔ ہم نے خود چھیڑ لیا پیار کے افسانے کو، محض ایک فلمی گیت نہیں بلکہ انسانی دل کی مکمل نفسیاتی داستان ہے۔ اس میں محبت کی ابتدا، کشش، بے بسی اور درد سب کچھ موجود ہے۔ مہدی حسن کی پختہ اور باوقار آواز اور ناہید اختر کی نرم اور جذباتی ادائیگی نے اسے امر بنا دیا ہے۔ یہ گیت ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کسی منصوبے سے نہیں ہوتی، وہ اچانک دل میں اترتی ہے اور پھر پوری زندگی پر چھا جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ گیت بجتا ہے تو سننے والا صرف سامع نہیں رہتا، وہ عاشق بن جاتا ہے۔ اور شاید اسی لیے دنیا رو پڑتی ہے، کیونکہ ہر دل میں کہیں نہ کہیں ایک نامکمل کہانی ضرور ہوتی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔